بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں بیماریوں سے شفا کا نظام صحت اس طرح تقوی کے ایندھن پر کام کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے لکھ کر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ کر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ رمضان کے روزے فرض کرنے کا سبب اللہ تعالی نے تقوی بتایا ہے۔ تقوی کو جو پا لیتا ہے اسے اللہ تعالی کی معیت مل جاتی ہے اور دائمی بیماریاں ختم ہونے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کے جسم کا ڈی این اے اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے خلیوں کی تجدید کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہو وہ اللہ تعالی کے اس آٹو نظام صحت سے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ بیماری نفسیاتی ہو یا روحانی یا جسمانی۔ رمضان کے روزوں کا ہدف اللہ تعالی نے تقوی مقرر کیا ہے۔ بس یہ ایک وہ حکمت اور راز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کا ہدف تقوی مقرر کیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بس جو تقوی پانے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو وہ غفلت اور سستی چھوڑ دیتا ہے، وسوسوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، مکمل اطمینان قلب کے ساتھ خشوع و خضوع سے اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح روحانی طور پر اس کا دماغ بالکل فریش اور پرسکون ہو جاتا ہے، اس کے سر میں آکسیجن بھر جاتی ہے، جبکہ دل سے خون کی گردش جسم میں صحیح طور پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی سے لگاؤ لگانے کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ، غصے اور ڈپریشن سے باہر نکل آتا ہے، چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کا اعصابی پریشر نارمل ہو جاتا ہے اور جسم ایمرجنسی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ اعصابی پریشر کے ہارمونز خون میں اپنی سپلائی روک دیتے ہیں اور جسم کے نشو و نما کے ہارمون تیزی سے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے دن رات کھانے کو ہضم کرنے میں مصروف ہونے والے معدہ، جگر اور لبلبہ آرام کرتے ہیں۔ اس دوران آنتوں اور پیٹ کا ڈیٹاکس بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے اندر جمے فاسد مادوں اور ریشوں کا صفایا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب فوائد ایک مسلمان کو روزہ رکھنے، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور نماز تراویح میں خشوع و خضوع کے ساتھ مصروف ہونے سے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جسمانی بیماریوں سے مکمل شفا صرف ان خوش نصیبوں کو ملتی ہے جو غیر طیبات سے پرہیز کرتے ہیں۔ بس اگر آپ بیمار ہیں تو رمضان میں روزے رکھنے اور عبادت کرنے کے ساتھ صرف طیبات کھانے پر اکتفا کریں، کیونکہ قدرتی نظام صحت اللہ تعالی نے طیبات پر رکھا ہے۔ حلال اور پاکیزہ قدرتی خوراک کی پابندی کریں تاکہ آپ کو وہ تقوی حاصل ہو سکے جس کو اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کا اصل مقصد قرار دیا ہے۔ اس تقوی کی بدولت آپ ہر بیماری سے شفا یاب ہو سکتے ہیں جب آپ طیبات کھانے کی پابندی کریں۔ جب آپ نے اپنے مزاج کو، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کر تبدیل کیا اور روزہ رکھ کر بھوکا رہتے ہوئے مختلف عبادت الہی میں مصروف ہو گئے تو آپ کے ذہنیات خود بخود اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بس جب آپ سحری و افطاری میں اپنی شہوات پر قابو رکھیں گے اور کھانے پینے میں صرف طیبات کی پاکیزہ اور حلال خوراک کھائیں گے تو پھر یقیناً آپ نے شفا کے تمام اسباب کو اکٹھا کر لیا ہے اور آپ کا جسم صحت کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ بس اس طرح موت کے سوا ہر بیماری سے شفا یاب ہونے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے رمضان کے الوداع ہونے سے پہلے آپ کی بیماری اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے آپ کے جسم سے دور ہونا شروع ہو گئی ہے بإذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طیبات کھانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔